شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا اما بعد۔ اذان محترم، ماہ رمضان المبارک کی روزانہ کی دعاؤں کی مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کو مسلسل حاصل کیا جا رہا ہے، اور آج 28ویں دن کی دعا ماہ مبارک کی جو امام معصوم علیہ السلام نے تعلیم فرمائی وہ یوں کہ اللہم وفر حظی فیہ من النوافل واکرمنی فیہ باحضار المسائل وقرب فیہ وسیلتی الیک من بین الوسائل یا من لا یشغلہ الحاح الملحین۔ اے پروردگار، میرے نصیب کو کھول دے نوافل کے ذریعے سے، وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِل، اور مجھ پر اپنا کرم فرما تاکہ میں مسائل کو یاد رکھ سکوں اور احضار کر سکوں، اور جب بھی مسائل کے امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے تو میں ان مسائل پر عمل کر سکوں۔ وَقَرِّبْ فِيهِ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِن بَيْنِ الْوَسَائِل، اور پروردگار اپنے وسیلے سے مجھے قریب کر دے، من بین الوسائل، اپنے دیگر وسائل کے ذریعے سے اپنے وسیلوں سے مجھے قریب کر دے۔ یا من لا یشغلہ الحاح الملحین، اور اے وہ کہ شور کرنے والوں کا شور جس کو مشغول نہیں کرتا، جس کی توجہات کو نہیں ہٹا سکتا۔ اب آ جائیے اس دعا کی تلاوت کا ثواب۔ فَكَأَنَّمَا من دعا بھی، جس نے اس دعا کی تلاوت کی، فَكَأَنَّمَا أَطْعَمَ كُلَّ جَائِعٍ، وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے ہر بھوکے کو کھانا کھلایا۔ وَأَرْوَى كُلَّ عَطْشَانٍ، اور وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے ہر پیاسے کو پانی پلایا۔ وَأَقْسَى كُلَّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ كَمَا كَانُوا فِي الدُّنْيَا، اور ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے ہر مومن کی مدد کی اور اس کی زندگی کو آسان بنایا، اس کا ثواب اسے ملے گا۔ تو ہر بھوکے کو کھانا کھلایا، ہر پیاسے کو پانی پلایا اور ہر مومن کی مدد کی، یہ ثواب اسے ملے گا آج کی دعا کی تلاوت کرنے والے شخص کو۔ اب نوافل، سب سے پہلا جو جملہ ہے اس کے اندر حظی فیہ من النوافل۔ نوافل کیا چیزیں ہیں؟ نوافل، یہ بات یاد رکھیے گا کہ نوافل مستحب نمازوں کو کہا جاتا ہے، مندوب، صلاۃ مندوب یا صلوات مندوبہ کو کہا جاتا ہے، مستحب نمازوں کو نوافل کہا جاتا ہے۔ نوافل کا کیا کام ہوتا ہے؟ نوافل کا کام ہوتا ہے کہ جو واجب نمازیں ہیں، واجب نمازوں میں جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کو پورا کرتی ہے نافلہ نمازیں۔ جو انسان مستحب نمازیں پڑھتا ہے، یہ مستحب نمازیں وہ ہیں، نافلہ نمازیں وہ ہیں کہ جو واجب نمازوں میں جو کمی بیشی رہ گئی ہے نا، اس کو پروردگار عالم کی حکم سے پورا کر دیتا ہے۔ وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِل، اور مسائل پر انسان کی گرفت ہونی چاہیے۔ اچھا، نوافل کی بات پہلے مکمل کر لی جائے کہ جیسے نوافل ہیں، نوافل یومیہ ہیں۔ اب نوافل یومیہ کے اندر فجر کی نوافل الگ ہیں، ظہر و عصر کی نوافل الگ ہیں، مغرب اور عشاء کی نوافل الگ الگ ہیں۔ ان کی تعداد کیا ہے، وہ کب پڑھنی ہے، نماز سے پہلے پڑھنی، نماز کے بعد پڑھنی، اس کی طرف ہم نہیں جا رہے، اس لیے کہ بالکل بیسک معلومات ہیں، یہ عموماً تمام ہی مومنین مومنات کے پاس ہوتی ہیں۔ مگر یہ بات کہ نوافل یومیہ ہی کے اندر نماز شب بھی ہے، نماز تہجد بھی اس کے اندر ہے، نوافل یومیہ کے اندر، مگر ہم اس کی ادائیگی نہیں کرتے، ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمیں پڑھنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسا خزینہ اور خزانہ ہے اور کنز ہے ہمارے پاس کہ جس سے ہم اور یہ نوافل وہ ہیں کہ جو انسان کی واجب عبادتوں کے اندر جو کسر رہ جاتی ہے، جو کمی رہ جاتی ہے، ان کو مکمل کرنے کا کام دیتے ہیں۔ لہٰذا جو نماز شب ہے یہ خود بھی یومیہ، نوافل یومیہ کا ایک حصہ ہے نماز شب، کہ جس کی طرف ہماری توجہات کم رہتی ہیں، حالانکہ نماز شب کی بہت زیادہ تاکید ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے، مستحب عبادت کی جو واجب کے بہت قریب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو واجب ہی تھی۔ البتہ
چہرے کے نور میں اضافہ، رزق و روزی کی پریشانیوں کو دور کرتی ہے، انسان کو محفوظ رکھتی ہے بلاؤں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے، اور بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ نماز شب کو انسان اپنی زندگیوں کے اندر شامل کرے لازمی طور پر۔ اس کے علاوہ آقائے شیخ حسن علی نخودگی اصفہانی اعلی اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ، یہ اپنی کتاب کے اندر ایک عمل بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی خیر اور نیکی اور اچھائی پائی ہے وہ اس ایک عمل کے صدقے اور بدولت پائی ہے، اور کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا عمل، یہی عمل میں لوگوں کو تعلیم دینا چاہتا ہوں، اور یہ علم کیمیا سے زیادہ بہتر ہے، علم کیمیا سے بھی بہتر یہ عمل۔ ہر واجب نماز کے بعد انسان اس عمل کو انجام دے، اور وہ عمل کیا ہے؟ تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پڑھے سب سے پہلے، پھر آیت الکرسی وہو العلی العظیم تک پڑھے، اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، 3 مرتبہ درود کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد سورہ طلاق کی ابتدائی آیتیں جو ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اس آیت کی 3 مرتبہ تلاوت کرے۔ اگر کوئی شخص یہ کام انجام دیتا ہے تو شیخ نخودگی اصفہانی کا یہ کہنا ہے کہ یہ علم کیمیا سے بھی بہتر ہے یہ عمل، اور اس کا اپنی زندگیوں میں شامل کرنا انسان کو بہت سارے برکات سے اور فیوزات سے ہمکنار کرے گا۔ لہٰذا اے پروردگار میرا نصیب کھول دے نوافل کے ذریعے سے، وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ، اور اے پروردگار مسائل کو جاننا، مسائل کے ذریعے سے میں احضار کروں، یعنی کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو میں مسائل کے ذریعے سے، اس مسائل کون سے؟ یعنی میں مسائل کو جاننے والا ہوں، میں فقہی مسائل کو جاننے والا ہوں، اور مسائل کا علم رکھنے والا ہوں، فقہ کو جاننے والا ہوں، حلال و حرام کا علم رکھنے والا ہوں۔ حلال و حرام کا علم انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر انسان حلال و حرام کے علم کو نہیں سیکھے گا تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ رہزنوں کی طرح ہو جائے گا۔ رہزنوں کی طرح ہو جانے کا معنی یہ ہے کہ بس راستہ چل رہا ہے، اپنے گھر آ رہا ہے، جا رہا ہے، کوئی اس کا گھر نہیں ہوگا، کوئی اس کا ملجا و ماوا پلٹنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہوگا کہ غیر مہذب ہو جائے گا، جیسا کہ چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم، اگر تم نے حلال و حرام میں تفقہ نہ کیا، اسے نہ سیکھا، تو یہ بات یاد رکھنا کہ تم غیر مہذب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لہٰذا جو مسائل انسان کو روزانہ کی بیس پر پیش آ رہے ہیں، جو روزانہ کی معمول کے مطابق انسان کو پیش آنے والے فقہی مسائل، ان کا یاد کرنا ضروری ہے، ان کو انسان یاد رکھے۔ وَقَرِّبْ فِيهِ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِن بَيْنِ الْوَسَائِلِ، اور اے پروردگار میرے وسیلوں کو اور مجھے خود سے قرب عنایت فرما اپنے وسائل کے ذریعے سے۔ اللہ تک قرب حاصل کرنے کا وسیلہ کون ہے؟ کیا ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام، قرآن ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جو انسان کو، بندے کو رحمان سے قریب کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ کوئی وسیلے کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی وسیلے کا انکاری نہیں ہو سکتا۔ انسان کھانا کھاتا ہے ہاتھوں کے وسیلے سے، اسی کھانے کو چباتا ہے دانتوں کے وسیلے سے، اس کھانے کو ہضم کرتا ہے اپنے شکم اور پیٹ کے وسیلے سے، اور دیکھتا ہے آنکھوں کے وسیلے سے، سنتا ہے کانوں کے وسیلے سے، سونگھتا ہے ناک کے وسیلے سے، چباتا ہے 2 دانتوں کے ڈینچر سے۔ تو ان وسیلوں کو پروردگار عالم نے انسان کے وجود میں رکھنے کے ذریعے سے یہ درس دیا ہے، اور یہ میسج اور پیغام دیا ہے اور سمجھایا ہے کہ یاد رکھو اے انسانوں، اے میرے بندوں، جب تمہارا ایک چھوٹا سا بدن بغیر وسیلے کے نہیں چل سکتا تو یہ کائنات بغیر وسیلے کے کیسے چلے گی؟ اور جب یہ کائنات بغیر وسیلے کے نہیں چلتی تو میرا دین مبین اسلام، دین مبین اسلام بغیر وسیلوں کے میں کیسے چھوڑ دوں گا؟ اچھا، اب اس کے اندر کتنا بڑا پیغام ہے ہمارے لیے کہ انسان ناک کی 2 نوسٹرل سے سونگھتا ہے، انسان دانت کے 2 سیٹ آف ڈینچرز کے ذریعے سے چباتا ہے، 2 کانوں کے ذریعے سے سنتا ہے، 2 آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتا ہے،
دماغ سے جو سوچتا ہے وہ اس کا سوچنا دماغ جو ہے وہ بھی 2 حصوں کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہے، 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں. لہٰذا انسان کو جو پروردگار عالم نے وسیلے اختیار عنایت کیے ہیں، یہ وسیلے دوہرے وسیلے ہیں. 2 آنکھیں، 2 نوسٹرلز، 2 دانت کے ڈینچرز، 2 لپس، 2 دماغ کے 2 حصے، 2 ہاتھ، 2 پاؤں. تو پروردگار عالم نے گویا سمجھایا کہ زندگی میں تمہیں دوہرے وسیلوں کے ذریعے سے میں نے آگے بڑھایا، تو قیامت میں ایک قرآن میرے پاس لے کر مت آنا، دوسرا وسیلہ جو رسول چھوڑ کر گئے تھے یعنی کہ اہل بیت، اسے ساتھ لے کر آنا. اب یہ وسیلوں کی جب بات آتی ہے تو وہی افراد کے جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں وہ لوگوں سے مدد طلب کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، چندہ طلب کرنا، یہ وہ سب کچھ. تو ان سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ تو وسیلے کا انکار کرتے ہیں، آپ تو وسیلے کو مانتے نہیں ہیں، آپ تو کہتے ہیں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، مگر جب چندہ مانگنے کی باری آتی تو لوگوں سے مانگتے ہیں. تو یہ بات یہ طے ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر وسیلہ بغیر وسیلے کے کوئی کام نہیں ہو سکتا. لہٰذا اللہ نے اسباب کی دنیا سجائی ہے، وسیلوں کی دنیا سجائی ہے، اور ان وسیلوں میں جو بہترین وسیلہ ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا وسیلہ ہے. اتنی ڈھیروں دعائیں ایسی ہیں کہ جن دعاؤں کے اندر جب محمد و آل محمد علیہ السلام کا وسیلہ دیا گیا تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اے پروردگار، میں تیرے محبوب ترین بندوں کا وسیلہ دے کر تجھ سے دعا طلب کرتا ہوں، مجھے نہ دیکھ، میرے اعمال کو نہ دیکھ، میرا سیاہ چہرے کو نہ دیکھ، اگر دیکھنا ہے تو ان وسیلوں کو دیکھ کے جن وسیلوں کو اختیار کر کے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. تو اے پروردگار، مجھے اپنے وسائل، اپنے وسیلوں کے ذریعے سے مجھے اپنا قرب عنایت فرما، مجھے خود سے قریب کر لے. یا من لا یشغلہ الحاح الملحین، اے وہ پروردگار کہ جنہیں شور کرنے والوں کے شور سے جو منحرف نہیں ہوتا، اس کی توجہات دور نہیں ہوتی. اتنے سارے لوگ ایک وقت کے اندر پروردگار عالم سے طلب کر رہے ہوتے ہیں، مگر پروردگار سب کی حاجت روائی کرتا ہے، سب کی دعا کو مستجاب کرتا ہے، سب کی بات کا جواب دیتا ہے. یہ پروردگار عالم کا کرم ہے، یہ اس کی عظمت ہے. لہٰذا اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں نوافل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، نوافل کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عنایت فرما. نوافل وہ کہ جو ہماری عبادتوں کی کمی بیشی کو پورا کر دیتی ہیں اور انسان کو بڑے ثواب تک پہنچا دیتی ہیں. اور نوافل میں خاص طور سے نماز شب کا رزق پروردگار ہم سب کو نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.